بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام صحافی دوستو، بھائیو، آج متحدہ علماء بورڈ کا ایک خصوصی اجلاس، جس میں ہم نے ہمیشہ کی طرح دیگر مذاہب کے جو ہمارے قائدین ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی، اور اس اجلاس میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ فلسطین کے اوپر جو پاکستان تھا اور پاکستان کی حکومت نے جس انداز سے مسئلہ فلسطین پہ اور پاکستان کی عوام نے، علماء نے، مشائخ نے، مذہبی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے حکومت کی تحسین کرتے ہوئے اس کو سراہا بھی اور اس میں بھرپور ساتھ دیا۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پہ پاکستان کا موقف تو قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہے، لیکن ہمارے موقف کی کریڈیبلٹی اور اس کا قوت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج اسرائیل اگر چیخ رہا ہے تو وہ صرف پاکستان کے اوپر چیخ رہا ہے، لیکن الحمدللہ جو سیز فائر ہوا اور پھر جو یونائٹڈ نیشن کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان نے OIC کے ساتھ مل کر قرارداد پیش کی، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اور وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی سوچ، فکر اور ویژن، اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح اس کو اقوام متحدہ میں اور اسلامی ممالک کی قیادت کے ساتھ لے کر چلے ہیں، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ آج اس فورم سے جو تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے قائدین بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا ہے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا جس کا دارالخلافہ القدس ہو۔ ہم اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں کے عنوان پر، علامہ صاحب ذرا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب تشریف لے آئے، اس طرف توڑو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اور جو مقدسات ہیں تمام جو مذاہب کے، ان کے احترام، اور اس حوالے سے جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پاکستان دشمن قوتیں ایسا نیریٹو پھینکتی ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے، تو مسلم، مسیحی، مسلم، ہندو، سکھ، تمام مذاہب کی قیادت جو ہے، ہم ملک گیر اس حوالے سے آگاہی مہم چلائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ 7 ماہ میں ایک واقعہ مس یوز بلاسفیمی لا کا نہیں ہوا۔ اس پر میں اپنے ان ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں، مسیحی برادری کا، سکھ برادری کا، ہندو برادری کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، مسلمان علماء کرام کا، تمام مکاتب فکر کے۔ اس معاملے میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اس جو بعض اوقات شر پسندانہ کوئی چیز آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے بچانے کے لیے چرچوں میں، مساجد میں، عوامی سطح پر آگاہی دی جائے تاکہ کوئی کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے۔ اور ایک پہلے بھی ہم انٹرفیتھ ہارمنی کونسل سے رضاکارانہ طور پر متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے، لیکن انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ تمام مذاہب اور مسالک کی قیادت کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا جائے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔
ہم جو ضلعی اور ڈویژنل امن کمیٹیاں ہیں ان کی اثر نو تشکیل اور ان میں مؤثر افراد جو ہیں ان میں مزید اضافہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ متحدہ علماء بورڈ کا اور تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے قائدین کے جو وفود ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف اضلاع میں مسائل ہوں گے، ان کو وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے آئیڈیل سچویشن ہے۔ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہم آپس میں بیٹھ کر حل نہ کرتے ہوں یا آپس میں بیٹھ کر حل نہ کیا جاتا ہو۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ رواداری اور امن کو فروغ دیا جائے، اور اسی طرح جو عوامی مسائل ہیں ان کی طرف بھی دیکھا جائے۔ پاکستان ماحولیات کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ میزبانی کر رہا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 تاریخ کو ہم نے وزارت ماحولیات ہماری جو ہے اور شجرکاری کے جو ہمارا ایک ارب جو 10 ارب کا منصوبہ ہے گرین پاکستان کا، انشاءاللہ جو آئندہ جمعۃ المبارک ہوگا، ہم علماء خطباء سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے، چونکہ جس انداز سے اس وقت گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم ماحولیات کے اعتبار سے جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس سے بھی قوم کو آگاہ کریں، اس سے بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ ایک اور جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو پریس کانفرنس ہوئی، میں اس میں قبلہ ایاز صاحب کے ساتھ تھا۔ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے وفد نے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ اور میکینزم بنانے کا حکم دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے، ان پر عمل درآمد کے لیے ایک میکینزم بنایا جائے اور ان کو قانونی شکل دی جائے۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ وقف املاک ایکٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر علماء مشائخ کے تحفظات ہیں، ہماری مذہبی جو غیر مسلم برادری ہے اس کے بھی تحفظات ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے محترم جناب نور الحق قادری صاحب، پیر نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے، جو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو علماء مشائخ کے تحفظات ہیں ان علماء مشائخ کے تحفظات کو دور کرے گی، اور جو بھی چیز ممکن ہوئی انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں نمبر 1 ترجیح یہ ہے کہ مسجد مدرسہ، ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، اس حوالے سے جو خدمات ہم سر انجام دے سکتے ہیں اس میں کوئی کمی نہ رکھی جائے۔ الحمدللہ ہم فخر ہے ہمیں کہ ہم مسجد مدرسہ کے چوکیدار ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، اور بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے یہ جتنے حضرات ہیں ان کا روز روشن کی طرح ایک کردار ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اس آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ کوئی بھی ہو، اس پر کوئی زیادتی ہو وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر ملک کے سلامتی کے اداروں کو، اگر اس کی آڑ میں پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس نے بھی زیادتی کی ہو، جو بھی مجرم ہو، اس کو گرفتار ہونا چاہیے، لیکن بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بنیاد کے ہر وقت ملک کے سلامتی کے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، اور ایک طرف یہ عجیب بات ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گی، سمجھنا پڑے گی قوم کو بھی، کہ ایک ہی الزام اسرائیل تل ابیب سے لگاتا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس وقت جب فلسطین کے مسئلے کے اوپر OIC کے تعاون سے پاکستان قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد منظور ہوتی ہے
کہ فلسطین کے جرائم کے اسرائیل کے جرائم کے اوپر جو فلسطینیوں پر کیے گئے عالمی سطح پر تحقیقات ہو، اور چند لوگ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر وہی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا نام دیں؟ یہ دانستہ ہے یا نادانستہ ہے؟ یہ قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بنیاد کے ملک کے سلامتی کے اداروں میں، اس ملک میں اگر ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جیتے ہیں تو یہ قوم، اس ملک کے سلامتی کے ادارے اور اس فوج نے مل کر جیتی ہے یہ جنگ۔ وگرنہ آج ہمارے حالات ممکن ہے شام اور لیبیا اور عراق سے بھی بدتر ہوتے۔ یہاں پر 10,000 علماء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے امن کے لیے۔ ہماری فوج کے جوانوں نے 80 سے 90,000 پاکستانی قربان ہوا ہے، اور آج بھی میری فوج کے جوان جو ہے سرحدوں کے اوپر پہرا دے رہے ہیں۔ اور کل جو ورثاء کے جذبات آئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، میں گزارش کروں گا کہ آپ کو کسی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی فرد سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بحثیت مجموعی ملک کے سلامتی کے اداروں کو، پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنائیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے ان کی جانوں کو بھی محفوظ بنایا ہے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ دہشت گرد جو اس ملک میں علماء کو، صحافیوں کو، میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، ان کے سامنے میرے ملک کے سلامتی کے اداروں، افواج پاکستان اور پولیس کے جوانوں نے کھڑے ہو کے اپنی جانیں قربان کی ہیں، لیکن ان اداروں کو اور ان شخصیات کو نقصان نہیں ہونے دیا۔ تو آپ اپنے ذاتی بغض و عناد میں اگر اس حد تک جائیں گے اور وہ زبان استعمال کریں گے کہ جو انسان گھر میں بھی استعمال نہیں کرتا اپنے بچوں کے سامنے بھی، تو پھر ہمیں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ساری قوم کو اس سے تکلیف ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے بھی اسد طور پر حملہ کیا ضرور گرفتار کیجئے، اسے سامنے آنا چاہیے، گرفتار ہوں گے، کوشش کر رہے ہیں۔ رات وزیر داخلہ نے بتا کر وہ کویت جا رہے ہیں، یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رات وزیر داخلہ صاحب کویت گئے ہیں، آج ہمارے وزیر خارجہ عراق میں ہیں۔ گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں تمام بلاد اسلامیہ، بلاد عرب جو ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کے لیے کھلے ہیں، پاکستان ان کے لیے کھلا ہے۔ ویزے 16 سال بعد کویت سے ہمارے تعلقات اس نہج پر گئے ہیں، اچھے تعلقات۔ عراق آپ کے سامنے ہے، مصر آپ کے سامنے ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مصر کے صدر کے ساتھ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اور جو سیز فائر میں مصر نے کردار ادا کیا ہے، ہم نے اس کی تحسین بھی کی ہے، اور مصر کے صدر نے، کویت کے امیر نے، بحرین کے کنگ نے، ان حضرات نے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے، اور ہم یہ تعلقات تمام شعبوں میں آگے بڑھا رہے ہیں، صرف کسی ایک شعبے میں نہیں۔ دینی ہمارا تعلق رشتہ ہے، ہمارے یہاں سے لاکھوں زائرین عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، لاکھوں حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے مقدسات مصر میں ہیں، اردن میں ہیں۔ تو یہ تمام جو عرب اسلامی ممالک ہیں اس سے پچھلے 10 سالوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رات وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے ہر حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ ہر شہری، یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر شہری کو تحفظ اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے، کی جائے گی، مزید بہتر کی جائے گی۔ لیکن آپ کھڑے ہو کے مجھے بتائیے، کوئی مارنے والا اپنا نام بتا کر جاتا ہے؟ عقل کی بات بھی یہ ہے کہ کوئی مارنے والا آگے کہتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، تجھے مارنے آیا ہوں، اور پھر اگر کسی ادارے نے یہ کام کرنا ہو تو وہ پہلے اپنا اشتہار لگائے گا کہ میں تمہیں مارنے آ رہا ہوں۔ یہ تو عقل کی بھی بات ہے، اور میرا خیال ہے جو لوگ اس وقت سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان پر زبان درازی کر رہے ہیں ان کی عقل میں یہ بات موجود ہوگی، لیکن ممکن ہے ان کا کوئی ایجنڈا کوئی اور ہو، لیکن پاکستانی قوم اس ایجنڈے کو نہیں چلنے دے گی۔ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد ہو؟ کہا اس کو ظلم کرنے سے روکیں۔ تو یہ ہماری
چند گزارشات آپ کی خدمت میں ہیں. انشاءاللہ تعالی متحدہ علماء بورڈ کے تحت، انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے تحت اور بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کو آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شرپسندی پھیلانے کی کوشش کرے گا اسے نہیں پھیلانے دی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.